اگر آپ کسی بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، اس کو کیلشیم جتنا ملنا چاہیے ملتا ہے، لیکن وہ ہضم نہیں ہو رہا، اور دوسرا بچہ وہی دودھ پیتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو غالباً فولک ایسڈ ہے جو مددگار ہوتا ہے اس کی ایبزارپشن میں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کیلشیم کی ایبزارپشن میں کیلشیم فولک ایسڈ ہوتا ہے جو ممد ہوتا ہے. وائٹامن اے اینڈ وائٹامن اے ایبزارپشن کے لیے جی وہ آئرن کی زیادہ ہوتا ہے جی. فولک ایسڈ آئرن میں زیادہ فولک ایسڈ استعمال ہوتا ہے ایبزارپشن کے لیے. فولک ایسڈ جی ہاں وہ ٹھیک ہے. سوری، جی فولک ایسڈ آئرن میں، مجھے شک تھا، اب یاد آ گیا. جی آئرن کی ایبزارپشن میں فولک ایسڈ کام آتا ہے، اور کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے بھی کوئی وائٹامن اے، دیٹس رائٹ، وائٹامن اے کام آتی ہے. اب ڈاکٹر بعض دفعہ یہ سمجھ کر کہ اس کو آئرن مل رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا، فولک ایسڈ شروع کرا دیتے ہیں، کچھ اثر دکھاتا ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ فولک ایسڈ بھی تو سب بچوں میں عام ہے، اس کا کیوں کم ہو گیا ہے؟ یا اگر وٹامن اے ہے جو غذا دوسرے بچے کھا رہے ہیں، اس کی وٹامن اے کیوں گر گئی؟ تو وقتی طور پر کچھ سہارا ملتا ہے، لیکن بیماری کا علاج نہیں ہوتا. ہومیوپیتھک میں یہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم ہے کہ کسی وجہ سے بھی ہو، اگر کسی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی علامتیں موجود ہوں گی، پہچانی جانی چاہیے. اب فولک ایسڈ اگر بننا بند ہوا ہے تو جس قسم کا انیمیا ہوگا، وہ انیمیا فولک ایسڈ کی کمی کا اشارہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی علامتیں اندر جو بیماری ہے، جو اصل وجہ ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں. اس لیے وہی دوا کام آئے گی جو ان علامتوں کو ٹھیک کر سکے، یعنی بیماری کی جڑ کو دور کر سکے. اس لیے یہ سسٹم بجائے اس کے کہ آپ آرٹیفیشل طریقوں پر، آج کل کے مصنوعی طریقوں پر گہرے ٹیسٹ لیں اور بے انتہا خرچ کریں، علامتیں خود مریض کے ٹیسٹ کی علامتیں ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ بیماری ایک خاص نوعیت کی ہے. جب تک اس سے ملتا جلتا زہر استعمال نہیں کرو گے، اس وقت تک بیماری کی کنو دور نہیں ہوگی. اس کا جو محرک ہے اندرونی، وہ دور نہیں ہوگا، اور یہ محرک کی علامتیں ہوتی ہیں، ساری ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے ہومیوپیتھک میں جو انیمیا کی دوائیں ہیں، یہ بہت سی ہیں، اور وہ ساری وہ ہیں جو فولک ایسڈ نہیں ہیں، بلکہ بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. جو کیلشیم کی ایبزارپشن کی دوائیں ہیں، ان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیلشیم کی معروف ایبزارپشن کی مدد کرنے والی دواؤں سے میرا مطلب ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں. جب وہ آپ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونی